السلام علیکم۔ کائنات کے سب سے عظیم اور سچے سفر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ایک بھول کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیج دیا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار زمین پر قدم رکھا ہوگا تو وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ بچوں کے لیے یہ ایک انوکھا ایڈونچر تھا، لیکن بڑوں کے لیے یہ کائنات کا سب سے بڑا نفسیاتی اور جغرافیائی بدلاؤ تھا۔ کہاں جنت کا وہ سکون جہاں نہ بھوک تھی نہ پیاس، نہ گرمی تھی اور نہ دھوپ، اور کہاں یہ انجان زمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لمحے کا نقشہ یوں کھینچا ہے: قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ فرمایا، زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ سورۃ الاعراف 24۔ تنہائی کا سفر اور مکہ کا میدان۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر اتارے گئے تو وہ ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ ذرا سوچئے، اس وسیع و عریض زمین پر جہاں نہ کوئی سڑک تھی، نہ کوئی شہر، نہ کوئی دوسرا انسان، وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے، رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دونوں کتنے دنوں بعد اور کہاں ملے؟ وہ جگہ تھی مکہ کے قریب میدان عرفات۔ عرفات کا مطلب ہی ہے پہچان لینا یا ایک دوسرے کو جان لینا۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ زمین پر انسانوں کی پہلی ملاقات جس جگہ ہوئی، آج وہاں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ جنت کا آرام بمقابلہ زمین کی مشقت۔ بچوں، جب ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کچن میں جاتے ہیں اور مما پاپا ہمیں کھانا دے دیتے ہیں۔ لیکن حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس تو کوئی کچن نہیں تھا۔ جنت میں تو ہر پھل خود بخود قریب آ جاتا تھا، لیکن زمین پر اب انہیں بھوک کا سامنا تھا۔ بڑوں کے لیے یہاں ایک گہرا راز ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین پر بغیر تیاری کے نہیں بھیجا۔ اللہ نے انسان کو دو چیزیں دیں: عقل اور محنت کرنے کا جذبہ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ بے شک ہم نے انسان کو مشقت اور جدوجہد میں پیدا کیا ہے۔ سورۃ البلد 4۔ یہاں سے کائنات کا پہلا قانون شروع ہوا، جسے ہم محنت کہتے ہیں۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم کو زمین کا سب سے پہلا ہنر سکھایا، اور وہ تھا کھیتی باڑی، ایگریکلچر۔ صحیح الحدیث اور مستند تاریخی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے زمین کو کھودا، گندم کے دانے بوئے، انہیں پانی دیا اور پھر فصل کاٹی۔ یعنی جو روٹی آج ہم اتنے آرام سے کھاتے ہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان نے سخت پسینہ بہایا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ۔ کسی انسان نے اس سے بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے۔ صحیح بخاری 2072۔ عقل کی نعمت اور پہلا گھر۔ اچھا بچوں، ذرا سوچیں، جب زمین پر رات ہوتی ہو گئی، گھنے جنگل میں جنگلی جانوروں کی آوازیں آتی ہوں گی، سردی لگتی ہوگی، تو حضرت آدم اور حضرت حوا کہاں چھپتے ہوں گے؟ تب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کیا۔
انہوں نے پتھروں اور مٹی کو جوڑ کر اپنے لیے ایک چھوٹا سا محفوظ گھر یا غار تلاش کیا۔ انہوں نے جانوروں کی اون اور درختوں کے پتوں سے اپنے لباس بنائے۔ یہاں بڑوں کے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جو اپنے ماحول کے مطابق خود کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ شیر کے پاس غار بنانے کی عقل نہیں، پرندے کا گھونسلہ صدیوں سے ایک جیسا ہے، لیکن انسان نے جھونپڑی سے سفر شروع کیا اور آج بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دیں۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو سکھایا تھا۔ آج کی کہانی کا حاصل۔ تو میرے پیارے بچوں اور محترم بزرگوں، آج کے اس سفر سے ہم نے 3 بڑے اسباق سیکھے۔ 1. زندگی جدوجہد کا نام ہے۔ زمین پر جینے کے لیے محنت شرط ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ وہ راستے کی ہر مشکل کو حل کر سکے۔ 2. 3. ہاتھ سے کمانا انبیاء کی سنت ہے۔ نوکری یا کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اپنے ہاتھ سے حلال کمانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ 4. 5. اللہ مایوس نہیں کرتا۔ جس اللہ نے حضرت آدم و حوا کو اتنی بڑی زمین پر تنہا نہیں چھوڑا اور ان کی توبہ قبول کر کے انہیں جینے کا طریقہ سکھایا، وہ ہمیں بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ 6. کیا آپ سب وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی پڑھائی میں، اپنے کاموں میں خوب محنت کریں گے اور کبھی ہمت نہیں ہاریں گے؟ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب زمین پر انسان آ چکے ہیں، گھر بن چکا ہے اور اب ان کی نسل آگے بڑھے گی۔ لیکن اگلی قسط میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، جب حسد اور غصہ پہلی بار انسان کے دل میں جنم لے گا اور زمین پر پہلا جرم ہوگا۔ اگلی کہانی ہوگی حابیل اور قابیل کی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، محنت کرتے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ والسلام علیکم۔